میں نے سواری مبارک کو پکڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہوئے اور اہل بقیع کو یوں سلام کیا، السلام علیکم یا اہل المقابر، اے قبرستان والو تم پر سلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع والوں سے کچھ مزید باتیں بھی ارشاد فرمائیں، پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ابو مواہبہ، مجھے دنیا کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی اور مجھے اختیار دیا گیا کہ میں دنیا میں رہوں یا میں آخرت کو اختیار کروں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، جب تک میں چاہوں ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہوں اور آخر میں جنت میں پہنچوں، یا پھر ابھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جو یہ اختیار مجھے دیا گیا۔ حضرت ابو مواہبہ نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ ہمیشہ رہنے اور آخر میں جنت میں جانے کو اختیار فرمائیے۔ صحابہ کو حضور کی جدائی پسند نہیں تھی، حضور سے دور نہیں رہ سکتے تھے، فوراً عرض کے بغیر سوچے سمجھے عرض کیا، رسول اللہ آپ بس یہی رہیں، آخر میں جنت میں چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں اے ابو مواہبہ، میں نے اللہ کی ملاقات کو اختیار کیا۔ اس گفتگو کے بعد آپ نے اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کی، واپس تشریف لائے، اور اگلے ہی دن آپ کو درد شروع ہوا، سر کا درد شروع ہوا، اور اسی درد میں آپ کا وصال ظاہر ہوا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بظاہر مرض تھا، مرض وصال جسے کہتے ہیں کہ انتقال سے پہلے روح نکلتی ہے، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی بہانہ بنتا ہے، کوئی مرض ہوتا ہے، وہ درد سر تھا۔ چنانچہ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی جنازہ اور تدفین سے فارغ ہوئے، بقیع پاک سے واپس تشریف لائے، تو اس وقت میرے سر میں درد ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، ہائے میرا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہارا نہیں بلکہ میرا سر۔ اسی وقت سے آپ کا مرض وصال شروع ہوا۔ اب اس روایت کے اندر بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی پتہ چلی۔ اصل میں درد سر ہو رہا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور محسوس ہو رہا تھا عائشہ صدیقہ کو، اس لیے آپ نے فرمایا، عائشہ میرا سر، یعنی عائشہ اصل سر درد مجھے ہے، آپ کو نہیں، ہاں میرا درد آپ کو محسوس ہو رہا ہے، میرے سر درد کا اثر آپ محسوس کر رہی ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ اس مقام پر پہنچی ہوئی تھی عشق رسول کے اندر کہ گویا دو جسم ایک جان، درد سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اثر اس کا سیدہ عائشہ صدیقہ محسوس کر رہی ہیں۔ اسے کہتے ہیں فنا فی الرسول۔ کسی نے فارسی شعر میں یہی کہا، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں تو دیگرم میں دیگر، یعنی میں تو بن جا تو میں بن جا، میں جسم ہوں تو جان ہے، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں، کہ بعد میں یہ کوئی نہ کہے تو اور ہے میں اور ہوں۔ تو غمخوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال کی ابتدا جو یہ درد سر سے ہوئی ہے۔ آپ کی خدمت میں اس درد کی حاضری صرف اس موقع پہ نہیں ہوئی، بلکہ پورے سر کا درد اور آدھے سر کا درد یہ اکثر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا تھا۔ ہمیں درد سر پریشان ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، عبادت چھوڑ دیتے ہیں، تو پتہ چلا کہ درد سر بڑا مبارک مرض ہے، یہ آتے رہنا چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ درد سر اور بخار یہ وہ مبارک امراض ہیں کہ جو نبیوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے۔ منقول ہے حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ کو درد سر ہوا تو آپ خوش ہو گئے، فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے وہ مرض عطا کیا ہے کہ جو نبیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، جو انبیاء کرام کو ہوا کرتا تھا۔ پھر آپ نے اس کے شکرانے میں 400 نفل پڑھے، شکر ہے درد سر ہوا۔ تو درد سر ہو اللہ کا شکر ادا کریں، صدقہ کریں،
خوشی میں نفل پڑھیں، ذکر زیادہ کریں کہ درد سر آیا ہے، یہ تو نبیوں کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا۔ غور فرمائیے کہ ایک یہ اللہ کے نیک بندے تھے، سر درد ہوا تو شکرانے میں 400 نفل ادا کیا، اور ایک ہمیں معمولی بیماری پر جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض اوقات معمولی درد سر ہوتا ہے، لوگ گھر پہ ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز قضا کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ بیمار ہونا بھی ایک نعمت ہے، اس کے صدقے گناہ مٹتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر کبھی بیمار ہو جائیں صبر کریں، ذکر اللہ کیجیے، ہو سکے تو نیک کام زیادہ کیجیے۔ جب بیماری آ جائے نیک کام زیادہ کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔